تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسہ دلاتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ اے اللہ، جو ہمارا مقدر نہیں اس کی خواہش بھی ہمارے دل میں نہ ڈال، جس میں تو راضی نہیں اسے ہماری دعاؤں کا حصہ نہ بنا۔ وہ زندگی عطا کر جس پر تو راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں۔ ہمیں سرکشی اور خواہشات کے الاؤ سے بچا لے، ہمیں نفس کی صرف اپنی فرما برداری کی جانب راغب کر کہ دائمی سکون تیری یاد سے ہی وابستہ ہے۔ آمین۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ جس دن دعا مانگنے کے بعد ہمارے دل سے یہ شک ختم ہو جائے گا کہ دعا پوری ہوگی یا نہیں، اس دن سے ہماری دعائیں پوری ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اللہ سے یقین کا راستہ بنائیں، شک کا نہیں کہ یہ نہیں میری دعا پوری ہوگی یا نہیں۔ اللہ ہماری دعا سنتا ہے، بس وہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک اپنی دعا کے پورے ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ پھر جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں، اور جو دل میں شک رکھتے ہیں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں، مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے ضرور آزماتے ہیں، دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ مل جائے تو شکر کے ساتھ قدر کرو، نہ ملے تو آپ اچھی طرح صبر کرو۔ ابھی کچھ نہیں بدلا، آپ بس اللہ پر یقین رکھو، اور دعا جب پہنچ جاتی ہیں تمہاری اس تک صدائیں، تو وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ الخالق ہے۔ اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اور جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پہ ہی کرتا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ اللہ کے دینے میں دیر نہیں، تمہیں مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔